الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قابل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری نماز جمعہ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کے نالین مقدسہ کے صدقے سے اللہ رب العزت ہماری امت پر پوری امت پر اپنا خصوصی کرم عطا فرمائے. حضرین محترم، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے استقبال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غالباً منگل سے یا بدھ سے ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے ملنے پر خوشی کرو، خوشی کا اظہار کرو. اور یہ جو خوشی کا اظہار ہے وہ مال کے خرچ کرنے پر ہے، اور جمع کرنے سے بہتر ہے کہ ان نعمتوں کے اظہار پر اپنے مال کو خرچ کر کے خوشی کا اظہار کرو. اس کی ایک مثال ہے، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ محلے کے اندر پرانے زمانے میں پتاسے بانٹے جاتے تھے، شکر پارے بانٹے جاتے تھے، یعنی کہ مٹھائی بانٹی جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ فلاں کے گھر بیٹا پیدا ہوا. اب اگر وہ مٹھائی نہیں بانٹتا، اظہار نہیں کرتا خوشی کا، محلے والوں کو اور لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ کسی کے گھر کیا ہو. اگر آپ کسی کو مٹھائی کھلاتے ہیں، مٹھائی نہیں کھلاتے تو آپ کہتے ہیں کہ یار آج شام ہمارے گھر کھانا ہے آپ کا، آپ نے ساروں نے آنا ہے، برادری کو اکٹھا کرتے ہیں، دیگر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تو آپ انہیں بتاتے ہیں کہ آج ہمارے گھر صحبت کا ماحول ہے، کھانا ہے، لوگوں کو ہم نے بلایا. تو ہر بندہ آنے والا پوچھے گا کہ خیر ہے آج کس خوشی میں صحبت کا پروگرام ہے، کس خوشی میں کھانے کا پروگرام ہے، کس خوشی میں آج دیگ پکائی ہے، کس خوشی میں یہ کام کیا ہے. ہر بندہ پوچھے گا. تو جب وہ پوچھے گا تو آپ اسے بتائیں کہ یہ خوشی ہے، بیٹا اللہ نے دیا ہے، فلاں میں نے گاڑی لی ہے، فلاں میں نے گھر بنایا ہے، فلاں خوشی ہے. کوئی بھی اور کوئی بھی خوشی ہو سکتی ہے. وہ جو خوشی ہے اس خوشی کا جو اظہار ہے، وہ کھانا پکائیں گے تو مال خرچ ہوگا، پیسہ خرچ ہوگا. صحبت کا اہتمام کریں گے، کھانا خرچ ہوگا، مال خرچ ہوگا، پیسے لگیں گے. مٹھائی بانٹیں گے، پیسہ لگے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بہتر ہے جو مال آپ جمع کر کے رکھیں. اس جمع کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ نے جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا بطور شکر خوشی کا اظہار کرو. اس نعمت پر جو خرچ کرنا ہے وہ مال بچا کر کے رکھنے سے بہتر ہے کہ بچا کے رکھو گے
اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ خرچ کرو وہ مال بڑھے گا۔ یہ جو ایک فلسفہ دیا گیا، ایک طریق دیا گیا، اصول دیا گیا، ہم ہر خوشی پر یا ہر کام پر خرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی جواز یا اعتراض کوئی نہیں ہوتا۔ ان جیسے چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، بیٹے کی نعمت ملتی ہے، گھر ملتا ہے، نوکری مل جاتی ہے، گاڑی مل جاتی ہے، اور انسانی زندگی کے اندر بے شمار نعمتیں اور خوشیوں کا اظہار ہے، وہ انسان کو میسر آتا ہے، انسان کو ملتا ہے۔ جب وہ سارا کچھ ملتا ہے تو اس پر وہ مال خرچ کر کے خوشی کرتا ہے۔ اب اس خوشی پر بیٹا ملا، گھر ملا، گاڑی ملی، نوکری ملی، اور کاروبار میں اضافہ ہو گیا، سامان خریدا تھا، تھوڑا خریدا تھا، زیادہ بک گیا اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ بک گیا، پروفٹ زیادہ ہو گیا، خوشی ہوئی۔ یہ ساری جو خوشیاں ہیں، ان خوشیوں کے کسی ایک خوشی پر کوئی مسلکی اعتراض بھی نہیں ہے۔ ان ساری جو میں نے خوشیوں کی لسٹ گنائی ہے، اس پر نہ دیوبندیوں کو اعتراض ہے، نہ اہل سنت کو اعتراض ہے، نہ بریلویوں کو اعتراض ہے، نہ اہل تشیعوں کو اعتراض ہے، کسی پر کوئی مسلک بلا تفریق ہم یہ خوشی مناتے ہیں۔ ہم یہ خوشی منانے کا پھر انداز مختلف ہے۔ کوئی کھانا پکا کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی خیرات کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی چراغاں کر کے، لائٹیں لگا کر کے شادی پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی کچھ کر کے، کوئی کچھ کر کے، الغرض کہ کسی نہ کسی کا انداز اپنا ہے خوشی کا اظہار کرنا۔ بیٹے بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، چراغاں ہے، سب کچھ، یہ ساری خوشی کے انداز ہے۔ اس پر کسی بھی مسلک کو اعتراض نہیں، اور نہ ایک مسلک دوسرے مسلک سے ان میں سے خوشی منانے پر کسی پر کوئی فتویٰ، کوئی اعتراض، کوئی کچھ نہیں لگتا۔ مگر یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر، خوشیوں پر انسان سب کچھ کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ جو کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، جس کے صدقے سے گھر ملا، گاڑی ملی، ملازمت ملی، اور آپ خود ملے، آپ کی خود ولادت ہوئی، کائنات کا ذرہ ذرہ ملا، جس خوشی کے صدقے کائنات کی ہر چیز میسر آئی ہے، اس پر منانے پر، اس خوشی کے اظہار پر، اس خوشی کے اظہار پر، لوگوں پر خوشی کا اظہار کرنے پر مسالک کو اعتراض ہے۔ ہم قوم مسلکوں میں بٹ گئی ہیں، اخلاقیات چھوڑ دیے ہیں، کفر کے فتوے ہیں، حرام حلال اور بدعت کے شرک کے فتوے ہیں، اس پر سب کچھ ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس کا ایک سمپل جواب سوائے امت مسلمہ کی بدقسمتی اور بدبختی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سمپل جواب ہے۔ اس کے اسباب ہے، پھر بہت سارے آگے اسباب۔ ان ساری باتوں پر یہ صرف اور صرف ہماری بدبختی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس ذات کو وجہ تنازع بناتے ہیں جو ذات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ وہ شیطانی حملے، وہ شیطانی وصف، وہ شیطان کے راستہ صراط مستقیم سے ہٹا دینے کے کارنامے، اس کی جد و جہد اور کوشش ہے کہ فتنوں میں ان لوگوں کو ڈال دیا جائے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ ہم مفادات کی خاطر ساری چیزوں کو ہم اس پر لے آتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال خوشیوں کی دی ہے کہ خوشیوں پر کسی مسلک، مکتبہ فکر کو کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طرح مارکیٹ کے اندر آپ چلے جائیں تو دکان بناتے ہیں۔ جب آپ دکان بناتے ہیں تو دکان کے اوپر تو آپ نہیں لکھتے کہ جناب یہ بریلوی ٹیلرنگ شاپ ہے،
یہ دیوبندی ٹیلرنگ شاپ ہے، یہ اہل تشیع شیعوں کی شاپ ہے، اس پر تو کوئی نہیں لکھتے. کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں لکھتے اس پر؟ تو پوچھنے والا جواز پیش کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میرا مسلک میرے ساتھ ہے، پر میرا یہ کاروبار ہے، میرے یہ معاملات ہیں کاروبار کے، اور میں کاروبار کے معاملات کرتا ہوں، میرے پاس اہل تشیع بھی آتے ہیں، میرے پاس دیوبندی بھی آتے ہیں، میرے پاس فلاں آتے ہیں. وہاں یہ دلیل ہے. کیوں؟ کہ اپنا کاروبار ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنے کاروبار کے لیے یہ دلیل ہے. مگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے شرازے کو جمع کرنے پر ہمارا فساد ہے، ہمارے اختلافات. یہی کام مسجد میں آ جائے تو یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، بریلویوں کی مسجد ہے، شیعوں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد ہے. یہاں جانا حرام ہے، یہاں جانا حلال ہے، یہاں نماز ہوتی ہے، یہاں نماز نہیں ہوتی، یہاں شرک ہے، یہاں بدعت ہے، فلاں 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 فلاں. تو میں نے آپ کو ایک جملہ پہلے بولا ابتدا میں کہ 100 جوابات کے ساتھ ایک ہی جواب ہے کہ اس سے بڑی بدقسمتی اور بدبختی امت مسلمہ پر کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم نے اسلام کو، حضور کی تعلیمات کو، حضور کو ہم نے وجہ تنازع بنا کر کے ان کی شخصیات، تعلیمات اور اسلام کو ہم نے متنازع فی بنا دیا. یہ ہماری اپنی بدقسمتی. اور اس کے ساتھ میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں اور کہتا ہوں، اور اس پر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کلیئر ہوں، اس پر 200% کلیئر ہوں کہ ہم نے اپنے اسلام کی تعلیمات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو متنازع بنانے میں کسی غیر نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، ہم نے خود ادا کیا. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اغیار نے 10% کام کیا، اغیار 90% ہم نے اپنی تعلیمات اور حضور کی ذات کو متنازع اور اسلام کی تعلیمات کو متنازع بنانے میں ہم نے خود کردار ادا کیا، ہم نے خود کردار ادا کیا. یہ ساری جو گفتگو میں نے کی ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون، جب نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کی خوشی کا اظہار سر عام ببانگ دوہل کرو اور بغیر کنجوسی کے کرو. مال جمع کرنے کا یہاں وہ لفظ کنجوسی کا قرآن پاک نے استعمال نہیں کیا، اور بلکہ کہا کہ جمع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو خرچ کر دو نعمت کے ملنے کی خوشی پر. نعمتیں میں نے آپ کو پہلے گنوا دی آپ کے ساتھ. ان ساری نعمتوں کے اوپر بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے. ہم پر کوئی اعتراض ہم نہ کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں کبھی اس بات، مگر حضور کی ذات پر جب معاملہ آ جاتا ہے، حضور کے میلاد کا معاملہ آ جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا معاملہ آ جاتا ہے، اسلام کا معاملہ آ جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات پر معاملہ آ جاتا ہے، پوری امت مسلمہ حصوں میں بٹی ہوئی اور تقسیم دکھائی دیتی ہے. کوئی کہتا کرو، کوئی کہتا نہ کرو، کوئی کہتا نہ کرو. یہ معاملہ کرو نہ کرو کا نہیں ہے، یہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں، نہ کسی کے کہنے پر عمل ہے، یہ معاملہ ایمان کا ہے. اگر ایمان بچانا ہے، ایمان کو بقا دینی ہے، ایمان کی سلامتی چاہنی ہے، اور ایک طرف ہمارا دعویٰ ہے کہ قبر کے اندر جاتے ہوئے سب سے پہلے ہمارا فیصلہ بھی من نبیوں کا پر ہونا ہے، مادینوں کا یا مر ربوں کا پر نہیں ہونا. میری بات سمجھ آئے؟ بخاری کی متفق علیہ حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھیں، سلاسل اصلیہ کے ساتھ، صحیح طرق کے ساتھ احادیث کو دیکھیں تو فیصلہ مر ربوں کا ماں دینوں کو پر نہیں ہونا. سوال فیصلہ کس پر ہونا ہے؟ من نبیوں کا پر ہونا ہے. مر ربوں کا ہوگا. رب کو عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سارے مانتے ہیں. رب پر کسی کو اعتراض؟ جب سوال ہوگا مر ربوں کا تیرا رب کون ہے، تو ہندو بھی کہے گا، سکھ بھی کہے گا، عیسائی بھی کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں. 1.5 سال بات ختم ہو گئی. اگلا اس کی کلیریفیکیشن کے لیے کہ ماں دینوں کا تیرا دین کون سا ہے، تیرا دین کون سا ہے؟ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بدھ مت ہے، کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں مسلمان ہوں. بدھ مت ہوگا، کہے گا میں بدھ مت ہوں. عیسائی ہوں، عیسائی کہے گا. تو پتہ چل گیا کہ رب کو بھی مانتا ہے اور اس کا دین جو ہے وہ اسلام ہے.
اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جب رب کا فیصلہ ہو گیا، دین کا فیصلہ ہو گیا تو بات تو ختم ہو گئی، یہاں بات معاملہ ختم ہو جاتا، یہاں بات کو ختم کر کے جزا اور سزا کا عمل جاری کر دیا جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ فیصلہ کس پر ہونا؟ سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، من نبیوں کا۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ گنبد خضرا تک تمام حجابات کو اٹھا دیا جائے گا، گنبد خضرا تک تمام حجابات کو اٹھا دیا جائے گا، راستہ کلیئر کر دیا جائے گا، اور اشارہ کیا جائے گا من نبیوں کا ہے قبر کے اندر آنے والے، یہ جو زلف عنبری کے مالک، چہرہ والضحیٰ کی شخصیت جو ہے، حسن و جمال کا جو پیکر ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم من نبیوں کا، اس شخصیت کے متعلق دنیا کے اندر تیرا عقیدہ، تیرا خیال، تیرا نقطہ نظر کیا تھا؟ دیکھیں نا، آپ کسی کو شناخت کے لیے لے جاتے ہیں، آپ رزاق صاحب کو کہیں کہ جناب آپ فلاں بندے کو جانتے ہیں، جی، تو شناخت کے لیے اس کا چہرہ ہونا سامنے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر اس کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو پھر چہرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اتنا ہی بتانا کا ضرورت ہے کہ فلاں بندے کا جو نام ہے کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ جی میں جانتا ہوں، اس کی ولدیت ہے، پھر بھی ساتھ ولدیت تو بتانے پڑے گی، اس کے نام کے بہت سارے لوگ موجود ہیں، جب وہ سامنے موجود نہیں، جب سامنے موجود ہے تو پھر نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، پھر ڈائریکٹ اشارہ کیا جائے گا کہ یہ جو بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے رزاق صاحب، کیا اسے آپ جانتے ہیں؟ جی ہاں میں جانتا ہوں۔ اگر وہ جانتا ہوگا تو بابا کے دوہل کہہ دے گا میں جانتا ہوں، میں اس کے شجرہ نسب کو بھی جانتا ہوں، خاندان کو بھی جانتا ہوں، معاملات کو بھی جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ تو چہرہ دکھایا، پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جانتا ہے۔ وہاں بھی چہرہ اقدس دکھایا جائے گا کہ اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ اگر وہ جانتا ہوگا تو بے ساختہ ہو کر کے کھڑا ہوگا کہ ارے فرشتوں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میں نے تو موت کا جام اس لیے پیا ہے کہ سنا ہے کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ وہ بے ساختہ کہے گا کہ یہ میرے نبی ہیں، میں ان کا امتی ہوں۔ اب یہ جو تعلق ہے کہ میں جانتا ہوں، یہ تعلق کہاں پختہ کرنا ہے؟ دنیا کے اندر جب زندگی کی ڈور چل رہی ہے وہاں پختہ کرنا ہے۔ وہاں ساری زندگی لڑتا رہا، ایک نے کہا حضور سے محبت کرو، دوسرے نے کہا یہ شرک ہے، ایک نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات کرو، اس نے کہا شرک ہے، ایک نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کی بات کرو، زلف عنبری کی بات کرو، چشمان مقدس کی بات کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بات کرو، حضور کی اطاعت کی بات کرو، اس نے کہا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، حضور کی ذات سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں۔ وہاں لڑتا رہا، ساری زندگی جاننے کی پہچاننے کی کوشش نہیں کی، وہاں تنازع بنائے رکھا، تو پھر وہاں پہچان نہیں ہوگی، وہاں پہچان نہیں ہوگی۔ میں اگلی بات حدیث پاک کا اگلا حصہ نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا، میں صرف یہاں تک کی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہچان نہیں ہوگی۔ پہچان تب ہوگی کہ کسی طرح تعلق جوڑا ہوگا، جب جوڑنے کا وقت تھا تو لڑتا رہا، یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، فلاں 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 فلاں، اس پر تو لڑتا رہا۔ دنیا کے مفادات کی خاطر، دنیا کے جاہ و جلال کی خاطر، دنیا کے مال و متاع کو اکٹھا کرنے کی خاطر، ویورشپ کو اکٹھا کرنے کی خاطر، دنیا کے اندر تو اسلام کو وجہ تنازع بنایا، حضور کی ذات کو وجہ تنازع بنایا، حضور کی تعلیمات کو وجہ تنازع بنایا، وہ ساری چیزوں کو وجہ تنازع بنائے رکھا، مقام جگہ جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو، حضور کی سیرت کو، حضور کی محبت کو استعمال کر کے فتنے بپا کیے، فتنے کھڑے کیے، امت کو لڑایا ساری زندگی، تو پھر قبر میں کیسے شناخت ہوگی؟ اگر شناخت ہوگی تو اب میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر شناخت ہو بھی گئی تو اس جملے سے پہلے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر اس کا کوئی تعلق میں کہیں درار ہوئی، کہیں کمی کجی ہوئی، تو حدیث پاک بخاری کی کہتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرشتے کہیں گے من نبیوں کا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرہ اقدس کو موڑ لیں گے، وہ شناخت کروانا نہیں چاہتے،
جس نے ساری زندگی حضور کی تعلیمات کو بیچا، جس نے ساری زندگی حضور کی تعلیمات پر سیاست کی، جس نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بیچا، جس نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بیچا، جس نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو فتنہ بیچا۔ اقبال کے ایک شعر کا خلاصہ ہے، اقبال نے کہا اگر نیت درست نہ ہو، اگر نیت درست نہ ہو تو تلوار حق کی خاطر اٹھانا بھی فتنہ ہے، تلوار حق کی خاطر اٹھانا بھی فتنہ ہے۔ اس نے کہا حتیٰ کہ پھر نعرہ تکبیر لگانا بھی فتنہ ہے، پھر نعرہ تکبیر لگانا بھی۔ جب ہم سب کچھ بیچے رہیں گے، حضور کی ساری زندگی حضور کی ذات اذیت دی ہوگی، تکلیف پہنچائی ہوگی، کبھی حضور کی آل کے ذریعے، کبھی حضور کے صحابہ کے ذریعے، کبھی حضور کی ازواج مطہرات کے ذریعے، کبھی حضور کی شہزادیوں کی وجہ سے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر، کبھی حضور کی سیرت پر، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر، کبھی اسلام پر۔ جب ساری زندگی ہم یہ کام کرتے رہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت چہرہ اقدس پھیرے، اور جہاں تعلق جڑا ہوگا وہاں بخاری کی حدیث پاک کیا ہے؟ پھر بخاری کہے گی کہ جہاں تعلق جڑا ہوگا، جب سوال ہوگا من نبیوں کا، تو آقا خود فرمائیں گے فرشتوں اس سے نہ پوچھو، اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ کیا آج ہمارا تعلق محبت رسول کا یہ معیار ہے؟ یہ معیار اخلاق حسنہ سے بنے گا، یہ معیار حضور کے دین سے محبت کرنے سے بنے گا، یہ معیار حضور کے دین کے معاشرے کے اندر تعلیمات اخلاق کو بپا کرنے سے بنے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرے کے اندر فتنہ شر فسادات کو ختم کرنے کی جدوجہد کے ذریعے میں ملے گا، حضور سے والہانہ محبت کے ذریعے میں ملے گا۔ یہاں محبت کا ایک دوسرا پہلو بھی کلیئر کر لیں، تصرف کیا کہتے ہیں، تصورات کلیئر ہونے چاہیے۔ جب کانسیپٹ کلیئر نہ ہو تو معاملہ گڑبڑ رہتا ہے۔ ایک تصور محبت رسول کا یہ کہ بس میں تو حضور کا میلاد مناتا ہوں، حضور کی ذات سے میرا تعلق ہے، بس میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، بس اس کے علاوہ مجھے کوئی ساری دنیا جائے جہنم میں، ملک جائے بھاڑ میں، دنیا جائے امت جائے بھاڑ میں، مجھے کسی سے غرض نہیں، میں تو اپنا کام کرتا ہوں۔ تو یہ منافقت ہے، یہ حضور کی محبت۔ وہ اپنے آپ کو مطمئن نہ رکھے، اپنے آپ کو مطمئن نہ رکھے، اور یہ کوئی محبت نہیں۔ اس محبت کا اعلان سورہ عصر میں کیا، جو بار بار میں کہتا ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ یہاں فیصلہ ہونا ہے۔ وعملوا الصالحات پر ٹھیک ہے بات، ایمان پر بھی بات ٹھیک ہے، مگر فیصلہ وتواصوا بالحق پر ہونا ہے۔ کیا تو حق کے ساتھ کھڑا تھا؟ نہیں۔ تو فیصلہ، ہم یہ جملہ اس وقت بولتے ہیں جب حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہوتی ہے، جب ہم جملہ اس وقت بولتے ہیں جب حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہوتی ہے۔ نہیں جی نہیں، یہاں تو مشکل کام ہے، میں تو بس سیدھی سیدھی نماز پڑھتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، بچوں کی روزی کماتا ہوں، پیٹ پالتا ہوں، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو وہاں یہ فیصلہ نہیں ہوتا، وہاں تو ایک ہی جملہ ہے، من نبیوں کا، سارے فلسفے، ساری تعلیمات، سب کچھ پیچھے آ جائیں گے۔ وہ دنیا کے اندر 70 سال تمہیں بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، مگر تم نے نہ سمجھی، تو دنیا کی چمک کو دیکھتا رہا، تو دنیا کے حالات کو دیکھتا رہا۔